پوری زندگی میں نماز کی فرضیت کے بعد جتنے سال آپ نے اس دنیا میں گزارے اس میں جنگیں بھی ہوئیں، فتح بھی ہوئی، عارضی شکستوں کا سامنا بھی ہوا، ان میں بڑے طویل سفر آپ کو کرنے پڑے، بیماری ہر انسان کے ساتھ لازم ہے۔ پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں قضا ہوئی، پوری زندگی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس میں طویل سفر بھی ہیں، اس میں جنگ کے مواقع بھی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں۔ آدھے لشکر کو کفار کے مقابلے میں کھڑا کر کے باقی آدھے لشکر کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے میرا نبی امام بن سبحان اللہ، آدھے مقابلہ کر رہے ہیں، آدھا لشکر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے۔ حالت بیماری ہے، پھر بھی نماز کی پابندی ہو رہی۔ پوری زندگی میں آپ کی صرف 2 نمازیں قضا، آپ اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے۔ ایک غزوہ خندق میں کہ مشرکین کی طرف سے تیر اندازی، خندق سے باہر حملہ آور ہونا، ان کا تیروں کی بارش کر دینا، آپ کی عصر کی نماز قضا۔ جس کا بڑا آپ کو دکھ محسوس ہوا اور آپ نے افسردگی کا اس پر اظہار بھی کیا۔ دوسری نماز ہے لیلۃ التعنیس۔ جب آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، آج تو ہم گاڑیوں پہ سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز پہ، کاروں پہ، آج کل کی تو بسیں بھی کاروں سے زیادہ آرام دہ ہوتی، پھر بھی تھکاوٹ، نیند کا غلبہ یہ آج کے سفر میں بھی لازم ہے۔ اور ان کے سفر کس پہ؟ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، پیدل۔ اگر 4000 کا لشکر ہے تو آپ اونٹوں کے قدموں کے نیچے سے اڑنے والی دھول کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر جہاں آرام کرنا ہے وہاں کوئی ہوٹل ہیں، جگہیں ہیں جہاں آپ آرام کر رہے ہیں، غسل خانے ہیں، لیٹرینیں ہیں، جنگل ہی میں بستر بچھ گئے۔ اس سفر میں آپ واپس تشریف لا رہے ہیں تو رات کے وقت ایک جگہ پہ آپ نے قیام فرمایا، ذہن میں آیا کہ تھکے ہوئے، نیند کا غلبہ ہے، رات کا اکثر حصہ بیت گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سوئے رہیں اور صبح کی نماز قضا رہے۔ آپ نے فرمایا کون ڈیوٹی دے گا، جاگے گا اور صبح ہمیں جگائے گا؟ حضرت بلال اٹھ کھڑے۔ یہ بھی بڑی ہمتوں کا کام ہے۔
اسے کہتے ہیں ایثار، ترجیح. یہ لوگوں میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ تو کھلو تے تو کھلو، مجھے بڑی نیند آئی ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں. ایثار کرنا کہ چلو یہ سو جائیں میری خیر ہے. میں جگاؤں گا، اذان بھی دوں گا، جگاؤں گا بھی سے. حضرت بلال کہتی ہیں کہ سارا لشکر سو گیا، میرے دل میں آیا کہ میں بیٹھا رہوں گا تو نیند مجھ پہ بھی غالب آ جائے گی. میں نے نفل پڑھنے شروع کر. جب صبح صادق ہونے لگی تو میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا کہ یوں ہی صبح صادق پھوٹے گی تو میں اذان بھی دوں گا انہیں بھی جگا دوں. اب یہ صبح صادق کا پھوٹنا اور اس لکیر کا نمایاں ہونا یہ اب ہماری سمجھ سے بھی بالا تھا. اب گھڑیاں آ گئی ہیں، وقت آ گئے ہیں، اور ان گھڑیوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سورج کے صبح صادق کا ٹائم ہے، یہ طلوع آفتاب کا ٹائم ہے. طلوع آفتاب سے ایک قانون آپ کو بتا دوں، یہ قانون پکا لو. یہ میرے حدیث کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا جو پچھلا شیخ الحدیث تھا وہ انہی کا شاگرد تھا. بہت بڑے آدمی، اللہ ان کی قبر کو نور. وہ کہتے ہیں قانون ہے طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ 25 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق ہو جاتا ہے. صبح اذان کا ٹائم ہو گیا، صبح کا ٹائم داخل ہو گیا. سورج کے چڑھنے سے 1 گھنٹہ 25 منٹ پہلے، اور سورج کے غروب ہونے کے 1 گھنٹہ 25 منٹ بعد عشاء کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے. سورج ڈوبنے کے 1 گھنٹہ 25 عشاء کا ٹائم داخل، آپ اس وقت عشاء پڑھ سکتے. اب تو گھڑیوں پہ سارا دار و مدار ہے نا، میرے پاس تو سہولت ہو گئی. تو حضرت بلال کہتے ہیں میں کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف منہ کر کے متوجہ ہو کے بیٹھ گیا کہ یوں ہی صبح صادق پھوٹے گی میں اذان بھی دوں گا انہیں جگا بھی دوں گا. اسی خیال میں بیٹھا تھا کہ مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہو، میں بھی سو. اب سارے سوئے ہوئے، کائنات کا آقا بھی سویا ہوا اور وہ لوگ بھی سوئے ہوئے ہیں کہ چشم فلک نے ایسے لوگ نہ کبھی پہلے دیکھے تھے نہ قیامت کی صبح تک دیکھ سکتے. یہ ذہن میں رکھیے تھوڑا سا. اولیاء اللہ کے نیک بندے بزرگوں ولایت کا آج کل ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ بڑا عجیب ہے. چاہے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بھنگ پیے، چرس پیے، لٹ رکھے، چہرے پہ داڑھی ہو نہ ہو، سنت کے مطابق ہو نہ ہو، یہ ولی ہے. ولی ہے، بزرگوں کی اولاد ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے. اللہ
ولی کا معنی کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو، اللہ کے جو دوست ہیں اولیاء اللہ، ان پر کوئی خوف بھی نہیں آنے والے حالات کا، ولا هم یحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں جو وہ چھوڑ کے آئے ہیں پیچھے کا. پچھلی زندگی کا غم کوئی نہیں، آنے والی زندگی کا خوف. اللہ نے اسے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے تو جنت تیار کی ہے تمہارے لیے. یہ بڑی عیب پڑھی جاتی ہے جناب، کان پہ ہاتھ رکھ کے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. فٹ کن پہ کی جاتی ہے؟ ان من کے والوں پر. گٹھلیاں پہنے ہوئے ہیں، من کے ڈالے ہوئے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، گیرو رنگ کے کپڑے پہن لیے، گلے میں پٹکے ڈال، بھنگڑے ڈال لیے، دھمال. جس جگہ پہ اللہ نے کہا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگے پڑھو ذرا. لیکن اگلا حصہ جو ہے نا آیت کا، اس کے ساتھ تمہیں سرکار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کون ہے اولیاء اللہ. یہ جن اولیاء اللہ کا میں نے ذکر کیا یہ کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور گناہوں سے اللہ کی نافرمانیوں سے. الذین آمنوا، اولیاء اللہ وہ ہیں جو موحد ہوں. وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو متقی ہوں، خواہشات کی پیروی کرنے والے نہ ہوں. اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا وہ ولی نہیں ہے. ولی وہ ہے جو میرے نبی کی سنت کے پیچھے چلتا ہے، وہ ہے ولی متبع سنت. ہم نے دیکھے ہیں وہ ولی. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، شیخ الحدیث مولانا محمد حسین شاہ دیلوی، کوئی قدم سنت کے خلاف ہو نہیں. شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، حقیق امت مولانا اشرف علی تھانوی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی. ہمیں تانا دیا جاتا ہے سارے ولی تے ساڈے کول نے، جو بندیاں کول کی. تمہارے پاس کون سے ولی ہیں یار؟ ڈبی لوگوں کی دولت، لوگوں کی عورت، لوگوں کی عزتیں لوٹنے والے یہ ولی ہوتے ہیں. لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے، لوگوں کے نذرانوں پہ بولنے والے. اب ولی دیکھنا ہو تو وہاں بھجڑا کے مولانا حسین علی کو دیکھو. اپنی زمین میں خود ہل چلاتا ہے، خود زمینوں کو پانی دیتا ہے، خود گندم کاٹتا ہے، خود گاتا ہے، خود بوریوں میں بند کرتا ہے، گھر لا کے گھر والوں کو کہتا ہے چکی میں آٹا پیس پیس کے طالب علموں کو کھلا دو. یہ ہوتے ہیں ولی. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں پتہ نہیں اس طرف کیوں نکل آیا. اشارہ کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. ولی یہ ہوتا ہے ابو ہریرہ بھوکا آئے نا تو وہ اپنے گھر بندہ بھیجتا ہے، میرے مرید کو بھوک لگی ہے، کوئی شے ہے بھیجو. یہ ہے ولایت.
اسے مرشد کہتے ہیں۔ یہ سب چکر ہے، نکلو اس چکر سے یاد۔ پہلے یہ پیری مریدی کا چکر تھا ان میں، اب آ گیا علم میں۔ ساڑھے بھی سمجھا بھی یہ سوکھا کام نہیں، لوگ گھٹنے چھوتے ہیں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، انہوں نے وظیفہ دسو، یہ وظیفہ پڑھو 35 کروڑ تیرے اعمال نامے میں درج، چل یہ وظیفہ پڑھو اتنے کروڑ تیرے اعمال نامے میں درج۔ اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ پورا تولو، اسے یہ نہیں بتاؤ گے کہ سود کھانا چھوڑ دو، رشوت کا کاروبار کرو اور وظیفے پڑھ کے نیکیاں اکٹھے کرتے رہو۔ تو آج چکر ہے سارا دولت کا، پیسے کا، عزت کا، جاہ کا۔ لوگ عزت کریں حضرت جی حضرت جی۔ اب دیوبندیوں نے بھی یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، آؤ جی بیعت کرو ساتھی جی۔ میں ایک ایسے پیر کو جانتا ہوں، اب رہا تو اس دنیا میں نہیں ہے، دیوبندی تھا، دیوبندی پہلے خطیب تھا، پھر سمجھا میں خطابت کی پیا لائن اختیار کرو، پھر پیری کی طرف آئے تو ہم تقریر کرتے ہیں، جہاں ہم جائیں تو بیان کرتے ہیں، تو لوگ بیان کے بعد ہمارے ساتھ مسافر ہمیں ملنے کے لیے آتے، تو سامعین میں جو بندہ ان کے ہاتھ ملتا نا، وہ کہتے تیری بیعت ہو گئی، وہ سلام دینا ہے، وہ سلام دینے آئے ہیں، یہ کہتے تیری بیعت ہو گئی۔ کیوں بھائی پڑھے لکھے لوگوں، اسلام میں صرف 3 بیعتیں ہیں۔ اسلام کی بیعت ایک، بندہ آئے کلمہ پڑھے میرے نبی کے ہاتھ پر، ایمان کی کیا کرے؟ بیعت جہاد، جب امیر المومنین جہاد کا حکم دے اور مجاہدین اپنے امیر کی ہاتھ پر خون کی بیعت کریں، دوسری بیعت۔ تیسری ہے بیعت خلافت، جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت معاویہ، جب کوئی امیر المومنین بنے تو لوگ اس کے ہاتھ پر خلافت کی کیا کریں؟ چوتھی کوئی بیعت نہیں شریعت ہے، ورنہ ہمیں قرون اولیٰ سے اس کا کوئی ثبوت دو، صحابہ میں کوئی ثبوت پیش کرو، تابعین میں پیش کرو، ائمہ مجتہدین میں پیش کرو، حنفی، مالکی، شافعی پیش کرو کہ فلاں بزرگ نے کہا میں پیرا میرے ہاتھ سے بیعت کرو، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب اجمی ہیں، اجمی، یہ ہمارے ہاں ہیں، پیری مریدی کا ایک چکر ہے، پھر رجسٹر ہیں، پھر سالانہ اجتماع ہے، پھر مریدوں کا اکٹھا ہونا ہے، پھر وہ پیر صاحب کہتے ہیں جو بڑا وفادار مرید ہوتا ہے، جو چپکے سے نذرانہ پیر صاحب کی کرنا کرانا کچھ نہ پوے، نذرانے وصول کرو، خانقاہ ہے خانقاہ۔ حضرت بلال کی خانقاہ کہاں تھی؟ امام ابو حنیفہ کی خانقاہ کہاں تھی؟ امام شافعی نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ امام مالک نے کون سی خانقاہ بنائی تھی؟ یہ خانقاہی نظام کا تصور کہاں سے آیا؟ ہماری سمجھ سے باہر۔ یہ تو گوڑلے والے پیر نصیر الدین نے بھی لوگوں کے سامنے کہا تھا انہاں فراڈیاں چ بچ جاؤ، اپنے گھارے کلمہ پڑھو تے نماز پڑھو تے رب کو راضی کرو۔ یہ اس نے بھی آخر میں یہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ بڑی گدی ہے، اس کے تو دادا سے گدی چلی آ رہی ہے، لاکھوں مرید ہیں ان کی، لیکن اس نے کہا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اللہ اللہ کرو اپنے گھر میں۔ اگر آپ میرے تجزیے پر اعتماد کریں جو میرا تجزیہ ہے، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں تیرا یہ تجزیہ ٹھیک نہیں،
آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کوئی کفر نہیں ہے اختلاف کرنا میرے ساتھ۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جو آدمی فرائض پورے کرتا ہے، کیا میں نے کہا تہجد نہیں، نوافل نہیں، تسبیح روزہ نہیں، ذکر و اذکار نہیں، رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے جاگنا نہیں، صرف فرائض 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی۔ آج کے دور میں جو شخص فرائض پورے کرتا ہے اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ اسی کو کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر اولیاء اللہ کا ذکر کیسے کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے آئے اور تقوی، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے۔ تو وہ جو سو گئے تھے اس میدان میں، وہ کون تھے؟ یہ جنہیں آپ علی مانتے ہیں نا، ساری دھرتی ان جیسے لوگوں سے بھر جائے، حضرت بلال کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا۔ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے، ان کی آنکھیں بڑی خوش نصیب آنکھیں، بڑی خوش نصیب آنکھیں۔ یہ جو نبی پاک سے منسوب چیزیں ہیں، نبی پاک کی پگڑی ہے، لاٹھی ہے، منسوب کا لفظ کیا بتا رہا ہے؟ نہیں، ان کی طرف کیا ہے؟ وہ ساری منسوب ہے، کچھ شاہی مسجدیں پڑھی ہیں، کچھ ترکی میں پڑھی ہیں، کچھ کہاں پڑھی ہیں، کوئی بال مبارک ہے جی، یہ نبی پاک کا بال مبارک ہے جی، ایک شیشے میں بند کیا ہوا ہے، یہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، آؤ جی آپ کے بال مبارک کی زیارت کروا، او دنیا ٹوٹ پڑی، رحمت کائنات کا بال مبارک ہے، یقین ہے تو انہی کا نہیں جی، یقین نہیں، منصوب ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اور جی منصوب ہی صحیح، آنکھیں ٹھنڈی کریں گے، تو میرے نبی کے منصوب بال مبارک کو دیکھے تو تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ صحابہ نے میرے نبی کے چہرے کو بار بار دیکھا ہوگا، ان کی اہمیت ہی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کتنے خوش قسمت لوگ تھے۔ شعر و شاعری کے ساتھ میرا شغف نہیں ہے، اب بھی وہ شاعر زندہ ہے، لاہور میں ہے، کوئی اتنا دیندار بھی نہیں ہے، اس نے ایک نعت کہی، اس نعت کا مفہوم میرے ذہن میں ہے، وہ کہتا ہے کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے کہ جب مشرکین نبی پاک پہ پتھر برساتے تھے اور آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگتا تھا تو ہم وہ ٹاکیاں ہوتے جو آپ کے زخم پہ لگ جاتے۔ کاش ہم وہ پتھر ہوتے جس کے اوپر رحمت کائنات اپنے پاؤں مبارک رکھ دیتے تھے، کاش ہم وہ پتھر ہوتے، کاش ہم وہ ٹاکیاں ہوتے۔ آج تمنا کرتے ہو اور اس ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ پہ تبرہ کرتے پھرتے ہو جو نبی پاک کو دیکھتے بھی تھے، مسافر بھی کرتے تھے، معانقے بھی کرتے تھے، سواری میں پیچھے بیٹھا بھی کرتے تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ لوگ، چشمے فلک میں ایسے لوگ کبھی نہیں
सोए हुए, सब सोए हुए। हत्ता तलाअत शम्सो, क्या चढ़ गया? से बोलो यार। हत्ता तलाअत शम्सो। बंदयाल भी किस्सा बयान नहीं कर रहा है, हिकायत नहीं है, हदीस से पढ़ रहा हूं, हदीस से। सूरज तुलू हो गया, उसकी किरणें, उसकी तपिश इन पे लगी। सबसे पहले कायनात के ताजदार की आंख खुली। सबसे पहले आप जागे, जाके देखा सूरज चढ़ा हुआ है। हालांकि बिलाल तू किथे रह गया? कहां है बिलाल? बिलाल भी आंखें मलते हुए उठ खड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह, नाराज न हो, जिस रब ने आपको सुला दिया था उसी रब ने मुझे भी सुला दिया। और कोई समझे भी हो, यहाँ लोगों ने मसले पढ़ाए हैं लोगों को। कब्र पे जाओ ना तो मुर्दा देख रहा होता है, वो पहचान रहा होता है, वो सलाम सुन रहा होता है, वो बाहर से आने वालों की बातें सुन रहा होता है। हम यहाँ से नबी पाक को पुकारे ना तो नबी पाक हमारी गुफ्तगू को सुनते हैं, हाजिर हैं, नाज़िर हैं, देखते हैं। यहाँ फौत नहीं हुए, सिर्फ सोए हैं। सूरज चढ़ गया, मैदान में सोए हुए किसी सहाबी को और उनके मुर्शिद को सूरज के चढ़ने का पता न चला, न चला। बदयामी कहता है अगर सोए हुओं को पता कोई नहीं तो मोए हुए को भी पता कोई नहीं। ये सब तुमने खड़ी है बातें, ये सब तुमने खड़ी है बातें। हम जाते हैं वो कहते हैं। कई तो उलमा इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं, मैं ज़रीफ़ुत्तबा का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है, जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं मिज़ाहिया, उसे अरबी में क्या कहेंगे? ज़रीफ़ुत्तबा। कई उलमा तो इतने ज़रीफ़ुत्तबा हैं कि वो बयान करते हुए फरमाते हैं कब्रिस्तान जाया करो ना तो सर की तरफ से ना जाया करो, पाँव की तरफ से आया करो। तुम सर की तरफ से जाओगे ना तो मुर्दे को देखने में तकलीफ होगी। वाह क्या बात है तुम्हारी। तुमने ये अकीदा करा कि वो हमारे हालात को जानती है, उन्हें सब कुछ पता चलता है। हम कब्रे मुनव्वर में जाए, पता चलता है आपको कि कौन आया है, कौन नहीं आया, किसने सलाम पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा। तुमने ये बातें खड़ी और यहां जिंदगी की बात है, सिर्फ सोए और नबी पाक को बाहर के हालात का पता कोई। अगर पता होता तो जान बूझ के नमाज कदा कुरान ने कोई बात छोड़ी है क्या? छोड़िए कोई बात। सूरत काफ आपने कभी नहीं, 15वें पारे से शुरू होती है, 16वें पारे में जाके खत्म होती है। वो सूरत काफ आपने कभी नहीं पढ़ी। हमारी तो जिंदगी गुजर गई तुम्हें ये बताते हुए और तुम्हारी मिन्नतें करते हुए कि लौटो रब के कुरान की तरफ, रुजू इला कुरान, छोड़ो किस्से कहानियां, मौजूद रहते चुटकुले, ख्वाब, फलां बुजुर्ग कब्र पे गया तो यूं हुआ, फलां बुजुर्ग कब्र पे गया तो कब्र से यूं। और छोड़ो ये हिकायतें, छोड़ो ये किस्से और कहानियां, ये सब जादूगरों की रस्सियां हैं और ये
یہ آتا ہے نا ساریاں رسیاں ہضم کر دیتا ہے. قصے کہانیوں کی کیا حیثیت ہے قرآن کے مقابلے میں؟ یوں ہی جھوٹ بولتے رہتے اور ممبر پہ فلاں بزرگ ایک قبر پہ گئے فاتحہ پڑھنے لگے تو نیچے سے آواز آئی جا جا کسی مردے پہ جا کے پڑھ. آگے سے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اندر سے آواز آئی کسی مردے پہ جا کے پڑھ, ہم تو زندہ ہیں. اور نوجوانوں کوئی نئے لوگ آئے ہو تو بولو مردے زمین کے اوپر ہوتے ہیں کہ نیچے ہوتے ہیں؟ اور زندے اوپر نہیں, زندے بھی نیچے. تمہیں اتنی بات آج تک سمجھ نہیں آئی جو زندہ ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں اور جو زمین کے اندر ہوتا ہے زندہ کیسے ہو گیا؟ وہاں زندگی کا کیا تصور ہے؟ یہ تم نے کس سے بنائے؟ کہانیاں بنائی, حکایتیں, کشف, خواب, واقعات. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم. ہم اللہ کی تقسیم پر 100% راضی ہیں. تمہاری قسمت میں رب نے واقعات, قصے, کہانیاں لکھ دی ہیں اور ہماری قسمت میں رب نے قرآن لکھ دیا ہے. ہم رب کی تقسیم پر راضی. یہ کہتے ہیں اور کہانیاں بیان کر کے لوگوں کے عقیدے برباد کرتے رہتے ہو. امیر شریعت سید عطا شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا شاہ جی مردے سوتے نہیں؟ شاہ جی نے فرمایا میں تو ساری زندگی زندوں کو سناتا رہا, انہاں نہیں سنے انہاں نہیں سنے. تو مردوں کی بات کرتا ہے. دیوبند کے عالم تھے مولانا عامر عثمانی, چلے گئے اللہ کے پاس. ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا تجلی, میں نے اس کو بہت پڑھا اس رسالے کو. ان سے کسی نے پوچھا فتویٰ مردے سوتے ہیں؟ تو بڑے زبردست جواب دیا کرتے تھے. فرمانے لگے تو ہم انہاں نال کوئی کم پہ گیا, کیا کرتے ہو سنا کے؟ اور اشارہ کروں گا کتنے لوگ اس اشارے کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں, چونکہ میں کسی مسلک کا نام ہی نہ لیتا, وہ کہتے ہیں سنتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں رب سے منوا بھی دیتے ہیں, اور ہمارے یہ کہتے ہیں کرتے کراندے کچھ نہیں سنتے. انہوں کو پوچھو تسی سنا کے کی لینا, انہوں نے تو کچھ لیا, تم نے کیا لیا؟ ہم جائے تو وہ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. سورت روم میں, سورت فاتر میں, سورت نمل میں, 3 جگہوں پہ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. الموتى کسے کہتے ہیں؟ لا تسمعو. میرے پیغمبر تم ہی, یا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے. آپ بھی جنہوں کا کام ہی سنانا ہے, جن کا کام ہی سنانا ہے, آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے. پھر اس پہ تعبیر کرتے ہیں, اس کو خراب پہ چڑھاتے رہتے ہیں. اور جی یہاں تو لفظ ہے سنا نہیں سکتے, یہاں کا لکھا ہوا سن نہیں سکتے. میں نے کہا واہ, یہ مطلب ہے وہ سنتے نے انہاں چ کمی کوئی نہیں, کمی نبی پاک کے جا گئی. الیاذ باللہ خاتم بدہان. یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں سنتے, یہاں تو لکھا ہوا ہے آپ سنا نہیں سکتے. میں نے کہا آگے پڑھ, آگے پڑھ. بلا تسمع الصم الدعاء. میرے پیغمبر آپ بہروں کو
نہیں سنا سکتے، بہنوں کو نہیں سنا سکتے تھے کر میں نہ بہنیں سنتے تو ہیں یہی میں نے اور آگے بات میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، تو مردوں کو سنا نہیں سکتا، تو بہروں کو سنا نہیں سکتا، تو اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے تو ہیں یہی میں نے کوئی شرم کرنی چاہیے، ممبر پہ بیٹھ کے کچھ حیا سے کام بھی لینا چاہیے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں پہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے پیغمبر تو قبروں میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتا، پڑھو قرآن سورۃ فاتر پڑھو، میرے پیغمبر تو قبر میں پڑے ہوں کو نہیں سنا سکتا، میرے پیغمبر عام مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور اگر کوئی ضد کرے کہ یہاں سنانے کی بات ہے سننے کی بات نہیں ہے تو بندیالوی کہتا ہے ہمارے پاس تو تھوک کے سودے ہیں، اسی پرچون کا کام کبھی نہیں کیتا۔ یہی سورت فاتر ہے، یہی سورت فاتر ہے 22واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا، یہ کیوں سنانے والی گل نہیں، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار چاہے یہاں سننے کی بات ہے۔ تو یہ تھے بھی تسلی نہیں ہوئی، 4 سورج آقاف 26ویں پارے دیکھا، 26واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، وہ نہیں سنتے۔ سورۃ فاتر میں کیا کہا؟ بولو تو صحیح یار، بولو یار، سورۃ فاتر میں کہا وہ نہیں سنتے، تو پکار وہ تیری پکارے نہیں سنتے، مولا کب تک نہیں سنیں گے؟ میں جمعرات کو جاؤں گا، پھر تے رواں نہیں نا، میں جمعرات کو جاؤں گا، پھر بھی نہ سنا تو میں شب برات کو جاؤں گا، پھر بھی نہ سنا مولا میں دھرنا دے دے نہیں، دھرنے کا رواج ہو گیا، مولا میں اتنے قبر دے اتنے دھرنا دے دے نہیں، سنا کے اٹھ نہیں۔ اللہ نے فرمایا من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، کیا قرآن جا کے پڑھ، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ جا کے پڑھو، لیکن تم نے قرآن کے قریب نہیں آنا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن تک تیرا جواب نہیں دے سکتے۔ مولا کیوں نہیں دیتے؟ مولا کیوں نہیں دیتے؟ ناراض ہیں؟ قرآن نے کہا وَهُمْ، اور وہ جن کو پکار رہے ہو وہ عن دعائہم، ان کی پکاروں سے غافلون، کہا اس قرآن کو کدھر کرنا ہے؟ اسے پیٹ پیچھے ڈال کے حکایتیں سناتے رہتے ہو، واقعات اور قصے اور بزرگوں کی کہانیاں سناتے رہتے ہو، وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، مجھے پتا ہے میرے خط کے جواب میں تم نے کیا لکھنا ہے، اس کا جواب میں ابھی دے دیتا ہوں۔ تم نے کہنا ہے یہ بتوں کے بارے میں، تم نے کہنا ہے یہ بتوں کے بارے میں۔ بندیالوی کہتا ہے وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ کے ساتھ اگلی آیت پڑھ میں آیت پڑھتا ہوں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، یہ الناس کون ہے؟ یوں ہی لوگوں کو کہتے رہے لوگ یہ بتوں کے بارے میں آتی ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ
پوجا پاٹ سے کافرین انکاری وہ کہیں گے تم نے ہماری پکار کوئی نہیں کی، تم نے ہمیں نہیں پکارا، تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی۔ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو۔ پتہ نہیں کہاں سے تم نے یہ مسئلہ نکالا۔ پھر مردے سنتے ہیں اردو مردے، سچی سی گل کرو، کوئی بندہ کہے مردے کھاتے ہیں، مردے چائے پیتے ہیں، مردے تاش کھیلتے ہیں، مردے کبڈی کھیلتے ہیں، مردے سکوٹر چلاتے ہیں۔ مذاق ہے نا، مذاق ہے نا۔ آپ کو کوئی بتا کہ میں پورٹ فرید سے آ رہا تھا، میں دیکھا مردے نکلے قریبی ہوٹل میں جا بیٹھ کے چائے پی رہے، آپ کہیں یار مذاق نہ، مذاق نہ۔ اگر مردوں کا چائے پینا مذاق ہے اور مردوں کا چلنا مذاق ہے اور مردوں کا کھانا مذاق ہے، تو میرے بھائی مردوں کا سننا بھی مذاق ہے۔ اگر روح واپس آ گئی ہے، جیسے تم کہتے ہو روح واپس آتی ہے، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن آئے قیامت کا دن وہ ہوگا جب روحیں جسموں سے ملائی جائیں گی۔ تم کہتے ہو نہیں واپس آئی اسی قبر میں، تو میں نے کہا اگر روح واپس آئی ہے تو پھر انہیں پکڑنا بھی چاہیے، پھر انہیں چلنا بھی چاہیے، پھر انہیں چکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سونگنا بھی چاہیے، پھر انہیں دیکھنا بھی چاہیے، پھر انہیں سننا بھی چاہیے۔ تم کہتے ہو چلتے تو نہیں، سنتے نہیں، کھاتے نہیں، یہ روح کتنے بڑھ گئی ہے؟ اگر جسم میں آئی ہے تو پھر باقی اعضاء کام کیوں نہیں کر رہے؟ باقی اعضاء کام کیوں نہیں کر رہے؟ صرف کام کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا 3 جگہوں پہ بڑے واضح الفاظ میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ میرے پیغمبر تو مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ میں نے کہا کہ جمعے کا ٹائم بھی ہوتا ہے، بڑا قلیل ہوتا ہے، پھر آج کچھ موسم بھی خراب ہے، اس کے بھی اثرات ہیں۔ درس قرآن انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا، موسم چاہے جیسا بھی ہو، لیکن درس کا ناکہ نہیں۔ لیکن آج درس میں نہیں، میں نے ایک سفر پہ جانا ہے، مجبوری تھی، اور میرے چھوٹے بھائی مولانا قاری عصمت اللہ سے انشاءاللہ وہ درس دیں۔ تو آپ قرآن سننا چاہتے ہیں یا بندیال؟ قرآن، شاباش، شخصیت نا قرآن، محبت آپ کو کس سے ہے؟ قرآن۔ اس کی وجہ سے پھر میرے ساتھ اصل محبت کس کے ساتھ؟ قرآن۔ تو میرا دل بڑا خوش ہوگا کہ آج آپ پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں جائیں۔ ٹھیک ہے جی، آج وہ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے قرآن سننا ہے، نیت اپنی درست کرنی ہے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ تو آپ تمام حضرات موسم چاہے جیسا بھی ہو، اس درس قرآن میں آپ شامل ہوں۔